بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ آج کی کتاب پروگرام میں آج روس کے نامور مصنف میکسم گورکی کی عظیم ترین کتاب مدر کا اردو ترجمہ تبصرے کے لیے ہمارے پیش نظر ہے۔ یہ کتاب ناظرین مکرم اول 1906 میں بزبان انگریزی امریکہ میں چھپی۔ بتایا جاتا ہے کہ عالمی ادب کی ساری تاریخ میں ایسی کوئی فنکارانہ تصنیف نہیں ملتی جس کے قاریوں کی اتنی کثیر تعداد ہو اور جس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قسمت پر اتنا زبردست اور براہ راست اثر ڈالا ہو جتنا گورکی کی اس کتاب نے۔ گرامی قدر ناظرین، اس کتاب کے اردو ترجمے کو ماں کے نام سے سنگ میل پبلیکیشنز لاہور نے 2011 میں شائع کیا۔ اس کے صفحات 415 ہیں۔ یہ کتاب ہم تک اشرف بک ایجنسی کمیٹی چوک راولپنڈی کے توسط سے پہنچی ہے۔ ناظرین کرام، میکسم گورکی 1868 میں پیدا ہوا اور 1936 میں وفات پائی۔ وہ مساوات کا حامی تھا اور انسانوں کو ایک دوسرے کا محتاج نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یعنی ایک لحاظ سے شاعر مشرق اقبال اور گورکی ایک ہی نظریاتی منزل کے مسافر ہیں۔ اقبال نے بھی تو یہی کہا تھا نا مکرم ناظرین کہ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نکتۂ شرع مبیں این است و بس۔ یعنی دین کا بنیادی نکتہ یہی ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا محتاج نہ ہو۔ میکسم گورکی نے اپنی انقلابی سرگرمیوں کے سبب قید و بند اور ہر طرح کی ناگواریوں کا سامنا کیا، مگر ہتھیار نہیں ڈالے۔ مصطفیٰ زیدی کے بقول ہزار دشت پڑے لاکھ آفتاب اٹھے، جبیں پہ گرد پلک پر نمی نہیں آئی، کہاں کہاں نہ لٹا کارواں فقیروں کا، متاع درد میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ناول کے آغاز میں مکرم ناظرین، ناول کی ہیروئن نیلوونا ان مزدوروں کی ماؤں سے کسی طرح ممتاز نہیں جو کارخانوں اور فیکٹریز میں حد سے زیادہ کام اور اپنے گھروں میں نشے کی بدمستی کے طفیل، لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ کی ستائی ہوتی ہیں۔ لیکن جب اس کا بیٹا پاول ویلاسوف ساری بستی کے طریقۂ زندگی کو ٹھکرا کر انقلابی بن جاتا ہے تو اس کی ماں نیلوونا بیٹے کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ نیلوونا کا نیک انصاف پسند دل، اس کی روشن ضمیری اور نیکی و زندگی کے بارے میں اس کا تصور ہی اس کتاب میں میکسم گورکی کے اخلاقی پیمانے کا روپ دھار لیتا ہے اور نیلوونا پورے روس کی ماں بن جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ دردناک لیکن ساتھ ہی حوصلہ مندی کا مظہر نظارہ ملاحظہ فرمائیے۔ پاول ویلاسوف 1000 میل کی منزل یعنی سائبیریا میں ہمیشہ کی جلا وطنی کے لیے جانے کا منتظر ہے۔ اس کی ماں نیلوونا غیر قانونی اشتہاروں کے سوٹ کیس کے ساتھ پولیس کے ہاتھ آ جاتی ہے۔ اس پاداش میں اس کی توہین کی جاتی ہے، اسے مارا پیٹا جاتا ہے، لیکن وہ جلاد ظالموں کے منہ پر چلاتی ہے کہ خون کا ساگر بھی صداقت کو نہیں ڈبو سکتا، بے وقوفو، اس سے صرف نفرت میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور جگہ وہ کہتی ہے کہ ہمارے بچے
صداقت اور عقل کے راستے پر گامزن ہیں۔ انسانی دلوں کو محبت بخشنا ان کا شیوا ہے۔ زمین پر ایک نیا آسمان بنا رہے ہیں وہ، دھرتی کو ایک نئی آگ دے رہے ہیں، روح کی ایک ایسی آگ جو کبھی بجھائی نہیں جا سکے گی۔ مکرم ناظرین، سوسائٹی کے پسے ہوئے اور محروم طبقے کو ان کے حقوق دلانے کی یہ جد و جہد، جس کا میکسم گورکی علمبردار تھا، اس کا واضح اثبات ہمیں حیرت انگیز طور پر اقبال کی مشہور نظم خدا کا فرشتوں سے خطاب میں بھی نظر آتا ہے۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل ہیں یہ پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو، اور میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ یہ کتاب پڑھیے گا ناظرین مکرم، اچھی لگے گی آپ کو۔ اب اپنے میزبان ضیاء الدین نعیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی کتاب کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ والسلام، خدا حافظ۔